بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں۔ کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی۔ اتنا کہنا تھا یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا۔ شہباز قلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، پیچھے کہا کہ تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے۔ تو نقوی بخاری کی جد ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ قلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو۔ شہباز قلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی۔ تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی۔ اب کتابوں کی روایت ہے، کوئی کہتی 2.5 مہینے، کوئی کہتی 1.5 سال، جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال۔ تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے۔ آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا، اب تو لال ہو گیا ہے۔ سار اٹھائے وہ بندہ جس نے فقیر کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ بابا عادل شاہ جی سردار آغا علی جان وقت کا بہت بڑا فقیر تھا، آپ نے اس کی دہلیز سے عزاداری سیکھی ہے۔ آؤ جتنے فقیر سے عزاداری سیکھتے رہے ہو، جنہوں نے وقت کے فقیر کے ہاتھوں سے عباس کا علم تھاما ہے، نکل باہر تو لال ہو گیا ہے۔ قلندر کا باہر آنا تھا، یا خانگاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر۔ ساری کائنات کے فقیر اکٹھے کیے غدیر کی یاد میں۔ اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو یہاں ہو اور یہاں سے جانا چاہتے ہو تم جاؤ گے ضرور۔ آؤ اپنے عقیدے کے گھوڑے کو تیز کرنا اور معرفت کی زین ڈالو۔ آؤ مودت کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائیں۔ کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے، قلندر کے سر پہ فقیری کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا۔ قلندر کے سر پہ فقیری کا تاج رکھا، قلندر کے سر پہ ساری کائنات کے 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے تھے، قلندر کے سر پہ فقیری آئی، قلندر کے سر پہ قلندری کا تاج آیا۔ قلندر نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد تولا، تولنے کے بعد کہا حسین نے تو کہا تھا کہ پر دوں گا، حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد قلندر نے پرواز کی، پہلی پرواز کی۔ قلندر نے پہلی جس لگائی، 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا، آواز دے کے کہنے لگا جا کہا رہا، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ فرمایا حیدریم۔ اجازت دینا میں سارے شعر پڑھنا چاہتا ہوں، جعفری صاحب وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو زمانے نے چھپائے ہیں۔ اب اس بندے کی مجبوری ہے، وہ بندہ پھنس گیا جو آج آ گیا۔ اب یہاں سے چھوڑوں شاید کل ہم آدھے رہ جائیں۔ جو آئے ہو تم تو لے کے جاؤ، میں تو وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ قلندر نے پرواز کی، پہلی پرواز کی، پہلی جست لگائی۔ 1.25 لاکھ فقیر کی آوازیں کون ہے؟ فرمایا حیدریم، قلندرم، مستم۔ اگلی پرواز کی انہوں نے کہا اپنا تعارف کروا، بندہ مرتضی علی حسن۔ 1.25 لاکھ فقیروں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے، ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے۔ قلندر نے اگلی پرواز دے گا ہادی سالکان عرفانم۔ میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہادی ہوں۔ انہوں نے کہا رتبہ کیا ملا؟ قلندر نے اگلی جست لگائی، پرواز بلند کر کے کہا قلندر یہ بستم بکمار بندم، قلندری میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ اگلی پرواز ہوئی، انہوں نے کہا اپنا مذہب بتا کے جا، تیرا مذہب کیا ہے؟ قلندر نے اگلی پرواز دے گا چہاردہ تن شفیع عیسیانہ، 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ چہاردہ تن شفیع عیسیانم، 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔
فقیروں کی آواز ہے، یہ عقیدہ کس نے دیا؟ کلندر نے کہا مہر شاہ ہست دین ایمانم. نہ ہاتھ نہیں کشکول ہونا چاہیے. کلندر نے کہا یہ عقیدہ میری ذاتی ایجاد نہیں، میرے بادشاہ نے مہر لگائی، دین بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے. کہاں گئے وہ بندے جنہوں نے کہا تھا کلندر سنائیں؟ اب سر نیچا نہیں کرنا، سر اوپر کرنا اگر پورا کلندر سننا چاہتے ہو. آؤ میں تمہیں کلندر کے شعر سناؤں. انہوں نے کہا تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا روز و شب من ہمی خوانم، روز و شب من ہمی خوانم، روز و شب من ہمی خوانم. میں دن اور رات ایک ہی بات کرتا ہوں. ان کا کون سی؟ اسے کہا بغیر چہاردہ نامی دانم، میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. تم مجھے کہتے ہو، تم مجھے کہتے ہو، تم مانتا کسے؟ میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. اگلا شعر یہاں رکا ہوا. قبلہ حکم فرمائیں اگلوں یا نگلوں؟ کمزور دل والے افراد سے معذرت. بابا عادل شاہ جی جتنے سید بیٹھو، سعید احکم صاحب اجازت دیجئے گا. حیدر مہندی صاحب اگلا شعر کلندر کا نہ ہو، اگلا شعر کلندر کا نہ ہو. کلندر مجھ سے زبان چھین لے، لہجہ چھین لے، لفظ چھین لے. کل والے دن مجلس پہ آنا سکوں، کلندر میری زبان گونگی کر دے. اتنی بڑی بددعا کوئی نہیں دیتا. اب اتنی بڑی بددعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے، اگر تم میں سے کوئی شک کرے، میں بول نہ سکوں، وہ سن نہ سکے، آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کا کان، اس کی بصارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، پھر وہ کچھ سنے ہی نہ. اتنا کہنا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی کلندر ہمیں اتنا تو بتا، اتنا تو بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا من بغیر علی نہ دانستم، میں علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا. علی اللہ اول گفتم، میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں، یا اللہ ہے یا علی. جی آپ سرکار. بس یہیں پہ گفتگو تمام کرتے کلندر نے پروازیں شروع کی. کلندر نے کہا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم چہاردہ تن شفیع اسیانم مہر شاہ ہست دین ایمانم بغیر چہاردہ ہست نامی دانم روز اللہ اللہ از اول گفتم. یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا. کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا ماتھا لگا. فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا، آتا ہوا شہباز دیکھا. ان کا فرشتے ہم ہیں پر تیرے پاس ہے، ملائکہ ہم ہیں پرواز تیرے پاس ہے. تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے؟ بتا. رک 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 یہیں پہ رک کے بتا تو کون ہے؟ کلندر کا پیشوائے تمام رندانم. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. کلندر کو نجف میں علی کی قبر نظر آئی. کلندر کا جسم کانپا، اپنے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا. علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گر کے کر ساگ کوئے شیر یزدان. بسم اللہ سرکار.